نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 190 اور 191 کی تلاوت، لفظی ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ان بے شک، یعنی کہ جس میں کوئی شک نہیں، یقینی طور پر، فی خلق السماوات آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے بھی، واختلاف اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اللیل رات، والنہار اور دن کے، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، عقلوں والوں کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں الذین وہ لوگ جو، یذکرون اللہ وہ سب ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً اور بیٹھ کر، وعلی اور پر، جنوبہم اپنے پہلوؤں کے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر، اور یتفکرون وہ سب غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات آسمانوں کی تخلیق میں، والارض اور زمین کی، ربنا کیا کہتے ہیں وہ، ربنا اے ہمارے رب، ما نہیں، خلقتا تو نے پیدا کیا، ہذا یہ سب کچھ، باطلاً بیکار یا باطل، سبحانک پاک ہے تو، فقنا پس تو بچا ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ آیت نمبر 190 سے لے کے آخر تک یعنی 200 تک یہ آیات تہجد میں پڑھنے والی ہیں۔ تہجد کے وقت اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آگے حدیث بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ فی الحال تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تو یعنی کہ جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرمانروا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل و عریض کائنات کا یہ لگا بندہ، یہ جو نظام ہے جس میں ذرا بھی خلل واقع نہیں ہوتا، یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ نظام فلکی اور اس کی تفصیلات، چاند، سورج، ستاروں کی تعداد، ان کے درمیانی فاصلے، ان کے باہمی تعلقات اور تاثرات، ان کی گردشوں کی پیمائش، گرہن کے اسباب اور اوقات، ان کے طلوع و غروب اور نور و حرارت وغیرہ کے قاعدے و ضابطے، اس قسم کی تفصیلات سے علمی ہیبت کی کتابوں کے دفتر بھرے پڑے ہیں۔ تو رہی زمین، تو اس کی شکل و صورت، اس کی پیمائش، اس کے پہاڑ اور سمندر، اس کی معدنیات، اس کی کشش، اس کے ہواؤں اور موسموں کے تغیرات وغیرہ کے لیے تو کوئی اور پورا فن بھی کافی نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لآیات لأولی الالباب، یعنی جو عقل مند ہیں وہ اشیاء کا ان کے حقائق کے ساتھ ادراک کر لیتے ہیں، اور وہ ان گونگوں اور بہروں کی طرح نہیں ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ یوسف میں، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جس پر سے گزرتے ہیں، اور وہ ان سے بے دھیان ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ شریک بنانے والے ہوتے ہیں۔ تو جو غور و فکر کرتے ہیں آسمان کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں، سب چیزوں کی تخلیق میں، سوچتے ہیں یہ ایک اللہ ہی ہے
جو اس طرح کی چیزیں بنا سکتا ہے. آسمان میں کوئی خلل نہیں، کوئی درار نہیں، بالکل صاف ستھرا آسمان. ان کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات کو پہرا دیتے ہوئے بیدار ہوئی. یہ ترمذی میں موجود ہے. صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث پاک میں ہے کہ ان فی خلق السماوات سے لے کر آخر سورت تک یہ آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو پڑھتے اور اس کے بعد وضو کرتے. تو یہ آیات آپ لوگ ضرور یاد کریں اور رات کو تہجد کے وقت اٹھتے وقت ضرور پڑھا کریں. بلکہ جو تہجد گزار ہیں وہ اپنا معمول بنا لیں کہ 2 دفعہ کہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، پھر تیسرا اور چوتھا کلمہ پڑھیں، پھر یہ آیات پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں. جو بھی دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی. تہجد کا وقت تو ویسے بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس وقت فرما رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اسے دوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں. تو مانگیں بھی اور بخشش بھی طلب کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو تہجد گزار بھی بنائے اور سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.